نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله صلى الله عليه. جناب صدر محفل، مہمان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے قوم کے چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. سامعین محترم، اسلام نے فرد کی اصلاح پر زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے دلوں پر محنت کی. اس اصلاح و محنت کے نتیجے میں ایسے نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئے جو اپنے قوم کے لیے مقدر کا ستارہ بنے. صداقت کا تاجدار صدیق اکبر، عدالت کا تاجدار فاروق اعظم، شجاعت کا پیکر عثمان ذوالنورین، سخاوت کا پیکر علی المرتضیٰ بن گئے. صبر و استقامت کا کوہ گراں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. فقاہت کا مینار امام ابو حنیفہ، امام فی الحدیث کے طور پر محمد اسماعیل بخاری کا نام جنگا گیا. حضور والا، فرد کی اصلاح و تربیت کا یہ سلسلہ رکا نہیں تھما. برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تک مسلم قوم کے بے شمار چمکتے دمکتے ستارے ہمیں نظر آئے، جنہوں نے مسلم قوم کے اندر آزادی کی حقیقی روح ڈھونڈی اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد اسلامی ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سامعین محترم، فرد قوم کی اکائی کا نام. فرد سے افراد بنتے، افراد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. ہر فرد پورے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ قوم کے ہر فرد کا قبلہ درست ہو، اس کا کوئی نصب العین اور نظریہ، کوئی مقصد حیات ہے، ورنہ وہ قوم نہیں، ایک ہجوم. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے حکیم الامت کی اس نصیحت پر کبھی توجہ نہیں. ہمیشہ اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سامعین محترم، یہ مقام فکر ہے کہ کہیں ہمیں دوسرے اقوام کے آگے کشکول پھیلانے کی عادت تو نہیں پڑ گئی، کہیں ہم بیکاریوں کی طرف آپائش تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم بہرے اور اندھے تو نہیں ہو گئے. یقیناً ان تمام سوالات کا جواب ہاں. ہم بحیثیت مجموعی ایک باہمت اور باغیرت قوم نہ بن سکے. ہمارے اندر غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں. سامعین محترم، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری قوم کی یہ حالت کیوں کرے؟ یہ رخنا، رکاوٹ، ذلت و پستی، ظلم و ناانصافی کہاں واقع ہے؟ ہمارے قوم کے نوجوان بیکار ہو کر دہشت گرد کیوں بنتے ہیں؟ ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کیوں نہیں؟ حالانکہ اس قوم کے افراد خود کو اپنی ملت کی اکائی سمجھتے ہیں، وہ تو آگ و خون کے دریا کر لیتے ہیں، پہاڑوں کے برفانی چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں، تلاطم خیز موجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جدید علوم و فنون پر دسترس حاصل کر کے ہواؤں، سمندروں اور فضاؤں پر بھی اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں. وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انتہائی عیار و مکار دشمن کو بھی شکست و ریغ سے دوچار کرتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ بنائے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. والسلام. اسلام زندہ باد. پاکستان. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی،